بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویمن کیئر سینٹر سے نسرین خان۔ آج ہم قرآن پاک کا تیسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ یہ چیپٹر سورت یونس سے شروع ہو کے سورت نوح تک چلے گا۔ ہم آج سورت یونس اور سورت ہود اس میں سے سلیکٹڈ آیات، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ جیسے پورا قرآن یاد دہانی، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے، اسی طرح یہ چیپٹرز بھی اپنے اندر کچھ مضامین سموئے ہوئے ہیں۔ یہ چیپٹر اپنے اندر تزکیہ، تطہیر، انذار اور بشارت، ان کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے۔ انذار کا مطلب ہے تنبیہ کرنا، ڈرانا، کسی بات کے بارے میں وارن کرنا، یعنی آخرت کے بارے میں وارن کرنا، اور بشارت خوشخبری دینا، یعنی جنت کی خوشخبری دینا۔ تزکیہ مطلب پاک کرنا، اور تطہیر کا مطلب ہے طیب اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کرنا، پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ یہ اس پورے چیپٹر کے کو احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ مضامین۔ سورت یونس اور سورت ہود، یہ دونوں کے مضامین بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں کے قرآنی نام لام را ہے، یعنی ان کے قرآنی نام یہ ہیں۔ ویسے سورت یونس اور سورت ہود ان کا نام ہے، لیکن قرآنی نام ایک ہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مضمون میں اشتراک موجود ہے۔ اس میں دعوت، غور و فکر اور تنبیہ، یہ تین موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ دعوت شرک سے ہٹنے کی، توحید کو قبول کرنے کی، غور و فکر پرانی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور تنبیہ کہ دنیا میں ہمیں جو مہلت ملی ہوئی ہے زندگی کی صورت میں، اس سے بہترین طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مکی زندگی کے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی ہجرت کا معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، اور تقریباً دونوں کے حالات ایک ہی طرح کے تھے، لیکن جو سورت ہود ہے اس میں ذرا جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اس میں ذرا شدت ہے، سختی ہے، اور اس میں جو اقوام پرانی جیسے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان کی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں ڈائریکٹلی نبی پاک کو ایڈریس کر کے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس میں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی مخاطب بھی نہیں کیا، ان کے اوپر ایک قسم کا یہ غصے کا اظہار ہے۔ تو اس میں شدت ہے، یہ جو سورت ہود ہے اس میں بیان کی شدت موجود ہے۔ تو ہمیں اس میں جو میسج ہے وہ تو یہی ہے کہ جو لوگ نبی کی تکذیب کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، اور جو ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا ہے اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں، اور اس قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں اور جو ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ ہم نے اس حوالے سے سورت یونس سے جن آیات کو سلیکٹ کیا ہے وہ آیت 5 سے 10 تک ہیں، اور سورت ہود سے ہم نے جو آیات لی ہیں وہ آیت 7 سے 11 تک ہیں۔ ہم ان کا مطالعہ اور ان کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے دعوت، غور و فکر اور تنبیہ تینوں چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم سورت یونس سے ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی زبان سے، وہی ہمارے سامنے ہے، کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، وہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں
اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو جب کہتے ہیں اپنی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تو غور کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے. ان کو جب تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس کے اندر سے تمہارے لیے آخرت تک کا رستہ نکلتا چلا آئے گا. بتایا یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون لوگ؟ جو ڈرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کی پاداش میں. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت ان کی منزل تک انہیں پہنچا دے گا. ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی تسلیمات سلامتی کی دعا ہوگی، اور ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا کہ اللہ شکر اللہ ہی کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے، ہدایت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ابتدا کے طور پہ بیان کی ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں اور نعمتوں تک پہنچ سکیں تو پھر ہمیں یہاں جو اس نے نشانیاں بنائی ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے، ان سے غور و فکر کر کے تنبیہ حاصل کرنی ہے. یہاں تک ہمارا سورۃ یونس کا معاملہ ہے. اور سورۃ ہود سے جو ہم نے آیت سلیکٹ کی ہے وہ آیت 7 سے 11 تک ہے. یہ بھی چونکہ سورت کی ابتدا ہی ہو رہی ہے تو اس میں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس میں کائنات بنانے کا مقصد، اس کا جو اہتمام اور جو انسان کا رویہ ہے وہ زیر بحث ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی یہ 6 دن کا بیان کرنا، اللہ کے دن اور ہمارے جو یہاں دنیا کے دن ہیں ان میں ہزاروں سالوں کا فرق ہے. اور یہ جو 6 دن کا بیان ہے یہ اس کے اہتمام کا بیان ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب یہ دنیا ہے اس کی ابتدا پانی سے ہوئی، تو پہلے جو اللہ تعالیٰ کا عرش تھا وہ پانی پر تھا. یہ بہت ساری ایسی چیزوں میں سے ہے چیز جس کو ہم متشابہات میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے اس کو نہیں جان پاتے. آگے فرمایا اس لیے پیدا کیا ہے تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. اب اے پیغمبر اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں، سنو جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تحقیر امیز رویہ، مذاق اڑانے والا رویہ رکھتے تھے، اس کے حوالے سے یہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. اور پھر بتایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں، پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. انسان بہت ناشکرا ہے، فوراً اپنے تمام شکر گزاری کی چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو کہا اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے. اس سے وہی مستثنا ہیں جو صبر کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے.
صبر بڑی کمال چیز ہے. صبر اللہ کے نصیبوں والے لوگوں کو ملتی ہے. جو لوگ صبر کر پاتے ہیں، جو ثابت قدمی پہ قائم رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور بڑی مغفرت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم اگلی 2 صورتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ نگہبان.